الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کی صفت السمع والبصر کے اوپر ہم آیات کو پڑھیں گے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب عقیدہ واسطیہ میں ذکر فرمائی۔ تو فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے، یہ گمراہی کے ایک حصے کو رد کرتی ہے، اور السمیع البصیر یہ دوسرے حصے کو رد کرتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لیس کمثلہ شیء ایک حسن کو، جمال کو، کمال کو اور اللہ رب العزت کی پاکیزگی کو بیان کرنے کا ایک باب، ایک پہلو ہے، اور وہو السمیع البصیر ایک دوسرا دروازہ ہے، ایک دوسرا باب ہے جس سے آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ اس جیسا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنی یکتائی کو، اپنے اکیلے ہونے کو، اپنے تنہا ہونے کو بیان کیا کہ وہ اپنی صفات میں تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور یہاں پر ایک جو ذہن اللہ کی نور سے منور نہیں ہے، وہ ذہن جو ہے وہ یہ ان کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ جیسا جب کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب مخلوق تو سنتی ہے اور دیکھتی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو لہٰذا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلا حصہ فوراً لا کر کے ان کا بھی رد کر دیا کہ وہ السمیع البصیر، وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو تفرد ہے، تفرد کی بجائے اس کی جو وحدانیت ہے، یا اس کی جو یکتائی ہے، اس کا جو منفرد ہونا ہے، باقی مخلوقات سے جدا ہونا ہے، خالق کا مخلوقات سے جو جدا ہونا ہے، وہ اس چیز کے اندر ہے کہ وہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، جس طرح وہ ان صفات سے متصف ہے، مخلوق اس طرح سے ان صفات سے متصف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان بھی سنتا ہے مگر دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتا، آواز کو ایک اس کی لمٹ ہے سننے کی، دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، جبکہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہو کر کے کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ ابن قیم نے بڑا خوبصورت ایک الفاظ ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیسی کیسی مخلوقات ہوں گی، پوری کائنات میں نہ جانے اس زمین جیسی کتنی زمینیں ہیں، 7 زمینوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب وہ ان زمینوں پر یہ مخلوقات ہیں اور کیسی مخلوقات ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ساری کائنات جو ہے اس سے ایک شور ہے دعاؤں کا۔ جانور بھی مانگتے ہیں، حشرات بھی مانگتے ہیں، پرندے بھی مانگتے ہیں، درندے بھی مانگتے ہیں، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، اور اس کی بے شمار مخلوقات جس کو ہم جانتے بھی نہیں، وہ سب مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے۔ تو وہ کیسا کمال کا سننے والا ہے کہ جس کی کبھی سماعت جو ہے وہ غلطی نہیں کھاتی، کہ اس کو غلطی ہو جائے کہ اس انسان نے مجھے پکارا تھا، میں اس کو سن نہیں پایا، اتنا شور تھا، اتنا شور تھا دعاؤں کا، ہر ایک کی سنتا ہے، الگ الگ سنتا ہے، اور پورا اس کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، لے اور پھر اس کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی دعا کو جو ہے پورا بھی کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ بچوں یار تمہارے سے معذرت چاہے ہم اکیلے بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے کہ وہ سنتا اور جانتا ہے، یہ بہت کمال کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بہت سے خوبصورت جو وادیاں ہیں اس سے انسان کو متعارف کروایا۔ تو جو گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے اس کی تشبیہ کی نفی کر دو، ٹھیک ہے، تشبیہ کی نفی کر دو، اور تشبیہ کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تشبیہ جو ہے صفت کی جو ایک کہہ رہے ہیں آپ، ایسی شراکت کہ جو معنی کے اعتبار سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ معنی جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ جو ہے وہ ہاتھی کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ چونٹی کا بھی ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ کہ یار نہیں، ہاتھی کے ہاتھ کو ہم کچھ اور ہی کہیں گے، ٹھیک ہے نا، یا ہم کہیں گے ہاتھی کا ہاتھ ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہے، تو وہ جاہل ہی ہوگا یا وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ علم کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو جب مخلوق میں اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے، نام ایک ہوتا ہے لیکن حقیقت بالکل الگ ہوتی ہے، تو خالق اور مخلوق کے اندر خالی نام کی جو مشابہت ہے اس سے جو ہے وہ حقیقت کی مشابہت مراد نہیں ہوتی۔ اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، مگر وہ اس طرح جیسے اس کی شان کے، جیسے اس کی مقام کے لائق ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کو جب ذکر کیا تو اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی صفت کو اپنی ذات سے تشبیہ دی، بلکہ آپ نے اللہ کی صفت کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ جیسے تم دیکھتے ہو اور تمہارا دیکھنا بڑا واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو تمہارا دیکھنے میں تو بہت نقص ہے، بہت کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت زیادہ انسان کے دل میں نا اللہ کی محبت کو بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ کے خوف کو بھی پیدا کرتا ہے نا۔ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ واقعتاً میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اہل سنت کے اس عقیدے کو پڑھتے ہیں کہ وہ دیکھنا کوئی مجازی طور پر نہیں کہا گیا، یہ حقیقت میں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ تجری بأعیننا، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ذکر کرتے ہیں کہ تمہاری جو کشتی تھی وہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ چل رہی تھی۔ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس چیز کو ذکر کیا، خاص کر کے وہ جو مراحل تھے جس میں وحی اتر رہی تھی، اس میں تو ایمانی کیفیات اور یہ جو محسوسات ہیں اس کا تو لیول ہی بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج بھی اللہ کا شکر ہے، میں اس چیز کو جب بھی ہم غور کریں نا اور اس پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے، اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی بات کو ہم پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس کو فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا، جبریل نے سنا، اور حضرت جبریل نے وہ بغیر کسی اضافے اور کمی کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے آپ کے دل کے اندر اس کو یاد کروا دیا اور پھر اس کو لکھوا کر کے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان اللہ کا کلام پڑھے اور اس اللہ کے کلام میں یہ اللہ کی صفات کو پڑھے کہ اللہ رب العزت سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب ایک بچہ، ایک بڑا، ایک عورت کس تکلیف کے اندر ہے، غزہ کے مسلمان کس اذیت کے اندر ہے، جب ایک مسلمان یقین رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو ایک مسلمان کانپ جاتا ہے، ایک مسلمان کانپ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ، ہم جو ہے وہ پرسکون بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں اور اسی لمحات میں ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ان کے گھر، وہ سب کا سب تباہ ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے کیا؟ تو یقیناً یہ ایک بندہ ڈر جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں پر پکڑ لے، مجھے میری کوتاہی کے اوپر پکڑ لے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بھی بنتی ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو وہ پھر ان کی ضرور مدد کرے گا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، خزانے اور اس کے لشکر، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے سارے لشکر اس کے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ہوائیں، آپ دیکھیں یہ ہوا ایسے ہی لگتی ہے ہوا ہے، آپ جب قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ، ایک ایسی ہوا سے جو نہایت تیز جو ہے نا وہ چلی اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے زمین کے اوپر کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، کتنا بڑا کھجور کا تنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے آپ سمجھیں کہ ڈرل کر کے سوراخ کر دیا گیا ہو اور وہ ایسے زمین پہ کٹ کے پڑا ہو، ایسے ان کے منہ سے ہوا داخل ہوتی اور ان کی دبر سے نکل جاتی۔ تو یوں اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ تو وہی غزہ ہے اور غزہ کے ساتھ ہی سمندر ہے، وہ اللہ کا لشکر ہے، اور وہاں وہی ہوائیں ہیں اور وہی ابابیل ہیں، ہر اس کی قدرت میں ہر چیز اس کے جو ہے وہ تابع فرما بردار اس کی ہے، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، لیکن اس کی کوئی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم میں کچھ لوگوں کو شہداء کے رتبے پر فائز کرے، اور چاہتا ہے کہ منافق کو مومن سے جدا کر دے، اور یہ جنگ اس وقت اس چیز کو بڑی واضح کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی سمیع اور بصیر ہونے کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، وہ اس کے گھر کے اندر تکلیف ہے، بیماری ہے، فقیری ہے، غربت ہے، انسان جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ،
میری اس تکلیف کو دور کر دے. تو اگر اس وقت میں انسان یہ اس ایمان کو دہرائے نا کہ اللہ تعالیٰ میری حالت کو دیکھ رہا ہے، اور حقیقت پر مبنی ہے اس کا دیکھنا، حقیقت پر مبنی وہ دیکھ رہا ہے، کوئی مجازی بات نہیں ہے کہ اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہوں گے، اس کو وہ خود دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کی دیکھنے کی اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ میری بات کو بھی سن رہا ہے. تو انسان کے مانگنے کا انداز کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ یعنی یہ کتنی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے نا. مجھے بھی اگر کوئی ایسا بندہ ملے نا کہ یار مجھے پتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے شادی کرنی ہے، تو اب میں کہتا ہوں یار میں نے نیشنلٹی امریکہ کی جو ہے نا، مجھے کوئی اس طرح کی عورت مل جائے، تو مجھے اگر کوئی ایسی عورت ملے گی تو میں کس انداز میں جو ہے نا وہ کوشش کروں گا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا ہے یار، یہاں سے جو ہے نا اس ایپ سے میں جو ہے نا وہ لاکھوں روپے کما سکتا ہوں، یا میں امیزون فلاں بندے سے سیکھ لوں تو میں بڑا جو ہے نا وہ کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں جا کے سنی علی اور ان ساروں کے پاس کتنی رش ہوتا ہے، حالانکہ کوئی بہت 100% بھی شورٹی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن دنیا وہاں کس انداز میں جا رہی ہوتی ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں نا کہ میرا اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات کو سن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اسے مانگوں گا وہ مجھے دے دے گا، میں گاڑی مانگوں گا دے دے گا، گھر مانگوں گا وہ دے دے گا، صحت مانگوں گا میں دے دے گا، عزت مانگوں گا میں جنت مانگوں گا، میں آخرت کے اندر اللہ سے جو ہے وہ موت شہادت کی مانگوں گا وہ مجھے دے دے گا، تو پھر یقیناً اللہ دے دیتا ہے. اور جب جو ہے نا دل اللہ کے بارے میں ایمان واضح نہ ہو، ہے نا، جب پتہ کلیئرٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ابھی نہیں دیکھ رہا، جب آپ نے ایمان اہل سنت کا نہیں پڑھا ہوگا، عقیدہ نہیں پڑھا ہوگا، تو پھر اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کی جو صفات ہیں یہ اللہ سے تعلق بنانے کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، اللہ سے تعلق بنانے کی سب سے مضبوط بنیاد ہے. تو یہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیرہ کو ذکر فرمایا. اس سے اگلی صفت ہے ارادہ اور مشیت، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ کیا ہے.